بہار رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مکرم ناظرین، آپ کا میزبان شمس الرحمن رمضان المبارک کی خصوصی نشریہ بہار رمضان لے کے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے اس پروگرام کے اندر اس طبع کی شخصیت تشریف فرما ہے۔ میری مراد جناب محترم حضرت علامہ حافظ محمد ناصر ایوب سلطانی صاحب۔ میں اپنے مہمان کی طرف چلتا ہوں۔ ناصر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید اور سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی ترین اوقات میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین، آج چونکہ جو شخصیت ہمارے اسٹوڈیو کی اور ہمارے پروگرام کی خوبصورتی اور حسن میں اضافہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، وہ خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کے حوالہ سے پورے آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر اللہ نے انہیں عزت و شہرت عطا کی ہے۔ انشاءاللہ انہی سے نعت شریف سے ہی آغاز کرتے ہیں، پھر آج کے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ جی علامہ صاحب، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ میں سب سے پہلے شمس الرحمان صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس بہار رمضان پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے جناب، اور نیکی کے اس کام میں مجھے بھی شامل کیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جناب، یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے یکم رمضان سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے، اور میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ خوبصورت نیکی کا کام جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے۔ شکر الحمدللہ۔ بہت سے لوگ آپ کے اس پروگرام کو خوشی سے دیکھتے ہیں۔ شکر الحمدللہ، مالک کا احسان۔ تو میں سب سے پہلے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ جناب، بسم اللہ۔ اس کے بعد میں موضوع کی طرف آؤں گا۔ جی ضرور، انشاءاللہ اس کے بعد ہم موضوع کو ٹچ کریں گے جناب۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے یہ، جی بسم اللہ، جو میں نے کافی محفل میں پڑھا اور لوگوں نے پسند کیا۔ بے شک جناب۔ اپنا ہستی پر اجارا کچھ نہیں، سبحان اللہ، بے شک جناب، بے شک۔ اپنا ہستی پر اجارا کچھ نہیں، یہ سب انہیں کا ہے، بے شک بے شک، ہمارا کچھ نہیں، بے شک جناب۔ یہ سب انہیں کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ بیچ دو خود کو نبی کے نام پر، ماشاءاللہ۔ بیچ دو خود کو نبی کے نام پر، اے
ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، خسارہ کچھ نہیں، بہت خوب بہت خوب، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، یہ سب انہیں کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ جان دی جس نے نبی کے نام پر، جان دی جس نے نبی کے نام پر، جیت اس کے ہے وہ ہارا کچھ نہیں، جیت اس کے ہے وہ ہارا کچھ نہیں، یہ سب انہیں کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت صاحب کتنے خوبصورت انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی تبار کے اندر اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے، اس موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیاں اپنی رحمتیں برساتے ہوئے ہمارے سے جدا ہو رہی ہیں اور ہم پہ اللہ کی کرم نوازیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارا موضوع ہے آج کا اعتکاف۔ اعتکاف کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ علامہ صاحب، ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے یہ اعتکاف ہے کیا اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ بسم اللہ۔ جی علامہ صاحب، بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ جی قبلہ، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اعتکاف کیا ہے، میں اس سوال کی طرف آتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ کہ اعتکاف ہے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھ جانا۔ بالکل۔ اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ جی ایک ہے واجب، جو کہ منت اور نظر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کرتا ہوں اور میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ جی تو جتنے دنوں کی اس نے نیت کی ہے اس کو پورا کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری قسم جو ہے وہ نفل ہے، جس کے لیے نہ کوئی وقت اور نہ کوئی دنوں کی مقدار ہے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ جتنے دن کا چاہے وہ اعتکاف کر سکتا ہے، بلکہ جتنی دیر کا بھی وہ چاہے۔ ایسا بھی کوئی ہے کہ بندہ مسجد میں آیا اسی وقت اس نے اعتکاف کیا؟ جی اس طرح بھی کوئی بات ہے؟ جی یہ بھی ہے کہ وہ جتنے دنوں کا چاہے اعتکاف کر سکتا ہے اور جس وقت چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک بندہ مسجد میں آیا اور اس نے اعتکاف کی نیت کر لی، بالکل ٹھیک ہے، اور قرآن کریم پڑھتا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا، تو اللہ رب ذوالجلال اسے نفل اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ہے نفل اعتکاف۔ نفل اعتکاف۔ تو جو تیسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ جو سنت موقدہ ہے، جو ماہ رمضان المبارک کے آخری اشرا میں کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اعتکاف جو ہے اسے ترک نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اور کبھی میرے آقا علیہ السلام نے 10 روز کا اعتکاف کیا، کبھی 20 روز کا اعتکاف کیا، لیکن زیادہ عادت شریفہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہی ہے وہ اخیر اشرا کی رہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور سنت موقدہ ماہ رمضان المبارک کا آخری اشرا جو ہے وہی ہے۔
یہ 3 قسمیں ہیں اعتکاف کی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب ناظرین، جیسے آپ نے سماعت کیا، حضرت صاحب نے بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر یہ ہمیں بتایا کہ اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف یہ ہے کہ دنیا کے سارے رابطوں سے کٹ کر صرف اپنے رب کے حضور سرخری حاصل کرنے کے لیے، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حضور، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ جانا اور اللہ کی عبادت میں لگ جانا، اور یہ کہنا کہ رب سونیا صرف تیرے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہے اعتکاف جو علامہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے اور جو مجھے سمجھ آیا ہے، اور اس میں ماشاءاللہ اقسام بھی بتا دی کہ یہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ بعض بندے قسم لے لیتے ہیں یا اپنے پہ وہ کہہ لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر میرا یہ کام ہوگا تو میں لازمی اعتکاف کروں گا، پھر وہ سنت موقدہ نہیں رہتا بلکہ وہ واجب میں چلا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ فرما رہے تھے کہ نفل اعتکاف کیا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ مسجد میں آتے ساتھ آپ نے نیت کر لی، نویت سنت الاعتکاف پڑھ لیا، جتنی دیر اللہ کے گھر میں رہیں گے اتنی دیر اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، خواہ آپ کچھ کھائیں خواہ آپ کچھ پئیں۔ یہ علامہ صاحب نے بڑے مختصر ترین، وہ کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دینا، وہ انہوں نے معاملہ کیا ہے ناظرین۔ تو کیونکہ ہمارے پاس یہ گھڑیاں آ رہی ہیں، آخری اشرا آ رہا ہے، تو میں علامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں کہ اعتکاف کی قسم بھی ہمیں پتہ چل گئی، اقسام کتنی ہیں، اعتکاف کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ ذرا حضرت یہ بتائیے نا کہ اعتکاف کرنے والے کو اجر و ثواب کیا ملے گا، ذرا اس طرف تھوڑی سی۔ جی بہت خوبصورت یہ سوال ہے آپ کا، بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں۔ جی قبلہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اشرا کا اعتکاف فرمایا، ماشاءاللہ، پھر دوسرے اشرا کا اعتکاف فرمایا، پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ جو میرے ساتھ اعتکاف کرنے والے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے پہلے اشرے کا اعتکاف کیا شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے کیا، سبحان اللہ، پھر میں نے دوسرے اشرے کا اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں۔ واہ سبحان اللہ۔ اب اللہ رب ذوالجلال نے فرشتہ کے ذریعے مجھے بتلا دیا ہے، واہ سبحان اللہ، کہ شب قدر جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے اخیر اشرا کی طاق راتوں میں، سبحان اللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے ساتھ جو اعتکاف کرنے والے ہیں، میرے آقا نے ان سے فرمایا کہ تم سارے اس آخری اشرا کا اعتکاف بھی کرو اور شب قدر کو آخری اشرا کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ واہ، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کہ سبحان اللہ، جو بندہ آخری اشرے کی طاق راتوں میں عبادت کرے گا اور جس کو یہ شب قدر مل گئی، میرے آقا نے فرمایا اس کے نام اعمال میں 1000 سال سے بھی زیادہ ہے، اللہ رب ذوالجلال جو ہے وہ ثواب عبادت کا ثواب کیا لکھ دے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ باقی آپ نے جو پوچھا کہ اجر و ثواب، کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا پیارا فرمان سنیے۔ قبلہ یہاں سے ایک بندہ حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے تو بڑی محنت ہے، مشقت ہے، بے شک پیسہ بھی لگتا ہے، جی ضرور، لیکن کوئی یہ نہیں سوچ سکتا، یہ خیال نہیں کر سکتا کہ اس کا وہ حج اور عمرہ قبول ہوا ہے یا نہیں۔ بے شک جناب، یہی بات کہتے ہیں، جو بھی آتا ہے یہی کہتا ہے۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان سنیے۔ اللہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے آخری اشرا میں اعتکاف کیا، سبحان اللہ، اور اللہ کی رضا کے لیے کیا، سبحان اللہ، اور ثواب کی خاطر کیا، بے شک جناب، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پھر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اللہ رب ذوالجلال عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ گناہ سے محفوظ رہتا ہے، بے شک، اور اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ جتنی کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا اگر سو بھی جاتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا کہنے، تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس کا جاگنا بھی عبادت ہے، اللہ اکبر،
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح ایک بندہ کسی کے گھر چلا جاتا ہے جی اور وہ بندہ اس کا کام نہیں کر رہا تو وہ اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تم میرا کام نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قبلہ اعتکاف کرنے والا دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، بالکل، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیتا ہے، بالکل، اور وہ اللہ کے گھر میں چلا جاتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میں نے دنیا کو چھوڑ دیا، میں نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، یا اللہ تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں، اب یا اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب ذوالجلال تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے اعتکاف کی حالت میں، تو اللہ رب ذوالجلال اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کتنے خوبصورت انداز میں حضرت صاحب بتا رہے تھے کہ جو رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اعتکاف کی نیت سے، اور اس کی فقط یہی نیت ہوتی ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، میرا کریم مجھ پہ کرم نوازی کر دے، تو میرا مالک کرتا کیا ہے کہ باقی سارے اپنی مالی اور جانی عبادت عمرہ اور حج کرنے کے لیے اتنا سفر طے کرتے ہیں، اتنی مشقت طے کرتے ہیں، لیکن واپسی پہ یہی آ کے کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارا حج و عمرہ قبول ہوا کہ نہیں، لیکن میرا کریم رب کیا کہتا ہے کہ میرے بندے تو میرے لیے مسجد میں آ کے بیٹھا، دنیا سے کٹ کے آگے بیٹھا ہے، تو میں تیرے نامہ اعمال میں 2 مقبول عمرے اور 2 مقبول حجوں کا ثواب عطا کروں گا۔ ناظرین کتنا خوبصورت اجر و ثواب ہے۔ مزید اسی طرح کی علامہ صاحب سے خوبصورت گفتگو کو میں مزید تھوڑا سا بڑھانا چاہوں گا، اور اس کو بڑھانے سے پہلے جو سوال آپ سے ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ ہمارے پروگرام کے درمیان یا آخر میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد آخری سوال ہے، تو یہ سوال آپ کے لیے ہے ناظرین۔ آپ نے کرنا کیا ہے، SR Studio 5 کے جو ہمارا YouTube کا چینل ہے اس کے کمنٹ باکس میں جا کے اپنا جواب بھی ٹائپ کرنا ہے، نیچے اپنا نام اور ایڈریس بھی ٹائپ کرنا ہے، جس کا جواب درست ہوگا قرآن اندازی کے ذریعے اس کے پاس انشاءاللہ ایک انعام ہماری طرف سے ہوگا۔ سارے سوالات کے جوابات ہمارے جتنے ہوں گے ان کو سارے اکٹھا کر کے ہمارا ایک دن ہوگا جس میں ہم انشاءاللہ قرآن اندازی کریں گے، اور جو احباب ہمارے پاس بمبر شہر میں موجود ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ انہیں اسٹوڈیو میں بلا کے انعام دیں، نہیں تو ہم آپ تک انشاءاللہ آپ کا وہ انعام پہنچائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے حوالے سے ہمارا سوال ہے کہ اعتکاف، کیونکہ اگلا میرا سوال علامہ صاحب سے ہے اعتکاف ٹوٹنے کی وجوہات کیا ہیں، لیکن میں اس کے اندر آپ کا جواب رکھنا چاہتا ہوں کہ اعتکاف کن وجوہات پہ آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، مطلب کہ آپ مسجد سے کن وجوہات کی بنا پر مسجد سے نہیں نکل سکتے، اعتکاف کے اندر کس وجہ سے آپ مسجد سے نہیں نکل سکتے۔ علامہ صاحب سے میں جواب نہیں لوں گا، جواب آپ سے لینا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں آپ مسجد سے کس صورت میں نہیں نکل سکتے۔ تو علامہ صاحب ہمارا سوال ان کے تو ہو گیا، یہ سوال ہے کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جی قبلہ بہت اچھا یہ بھی آپ کا سوال ہے کہ میں یہ گزارش کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں سے کہ جو ابھی اعتکاف کی تیاری کر رہے ہیں، جی 20 رمضان المبارک کو انشاءاللہ 20 رمضان کے اثر کو انشاءاللہ جی انشاءاللہ اعتکاف کرنے والے بھائی جو ہیں وہ بیٹھ جائیں گے، تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اعتکاف کرنے والے جب اعتکاف کے لیے تیاری کریں تو وہ ضرور اپنی مسجد میں جہاں وہ اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں اس کی حدود کو جو ہے وہ ضرور دیکھ لیں۔ جی ہوتا یہ ہے کہ کچھ ایسے ہمارے بھائی ہوتے ہیں کہ جو حدود کو نہیں دیکھتے، جب وہ مسجد میں جاتے ہیں تو پھر وہ غیر ضروری حدود کو نہیں دیکھتے نا، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں تک حدود ہے، وہ غیر ضروری باہر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ جی تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بلا وجہ جو ہے وہ مسجد سے باہر نہ نکلے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ جن صورتوں میں وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے، ایک تو اگر اس پر غسل فرض ہو گیا ہے تو وہ غسل کر سکتا ہے، اور پھر غسل کے فوری بعد پھر وہ واپس آ جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد
وضو کے لیے وہ باہر جا سکتا ہے۔ کئی مساجد اس طرح بھی ہوتی ہیں کہ وضو کی جگہ جو ہے وہ کہیں تھوڑی دور ہوتی ہے، مسجد سے ہٹ کے ہوتی ہے، تھوڑی مسجد سے ہٹ کے ہوتی ہے، تو پھر وہ کوشش کرے کہ جب وہ وضو کے لیے جائے تو وہ فوراً جو ہے وہ وضو کرے، کسی سے بات نہ کرے۔ اگر وہاں وہ گیا ہے کسی سے اس نے بات کر لی تو اعتکاف اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل، تو وہ فوراً جو ہے وہ وضو کے بعد جو ہے وہ مسجد کی طرف آئے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب اعتکاف ٹوٹ گیا تو یہ سارا ثواب جو ہے وہ اعتکاف کرنے والے کو نہیں مل سکتا۔ ماشاءاللہ، دیکھا آپ نے کہ علامہ صاحب نے کتنے خوبصورت انداز کے اندر یہ بتایا کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں، کچھ بزرگ ایسے ہیں جو کسی جید عالم دین کے پاس جا کے، کسی اللہ کے نیک بندے سے جا کے یہ بات پوچھنا گوارا نہیں کرتے، اور ان مسائل کو نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ہاں مسجد میں بیٹھنے کا انہیں ثواب ملتا رہتا ہے، لیکن جو اعتکاف کا ثواب، جو اعتکاف کا وہ قرب اللہ کا حاصل ہونے والا ثواب تھا، اس کو بندہ ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے ان مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل جن پہ ہمارے نگاہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، انہی کو اس لیے ہم اپنے اس پروگرام کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان شمس الرحمان کو اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔